کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان نے زمین پر اپنی ابتدائی زندگی کیسے گزاری؟ ایک بات جو سیدھی سادہ ہے وہ یہ کہ فرض کر لیں کہ غار کے وقت کا انسان اتنا نازک خیال نہیں تھا کہ فلسفے کی موجودہ پیچیدگیوں کو سمجھتا یا جانتا۔ چنانچہ ہمیں جو ٹھیک بات معلوم پڑتی ہے کہ قوم نوح میں 5 بت تھے جن کی بطور معبود پوجا کی جاتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان آسمانی مظاہر کو قدرتی مظاہر میں سب سے زیادہ اہمیت دینے لگ گیا تھا، کیونکہ اگر آپ گہرے استغراق میں جا کر معاملہ فہمی کریں تو اس وقت کا انسان زمین کے تمام تر تغیرات کو آسمان سے ہوتا دیکھ رہا تھا۔ آسمان کی ہیبت اس کے دل پر طاری تھی اور آسمان سے ہی موسم بدلتے اور بارش اترتی، بجلی کڑکتی اور ستارے جگمگاتے تھے۔ چنانچہ اس وقت کے انسان نے ستاروں کو کوئی خاص قسم کی پراسرار قوتیں ماننا شروع کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی یہ بات بعد میں اتنی تفصیل ہوتی گئی کہ ریاضی کے آغاز سے نجوم کے ذریعے ٹھوس فلکیات کا جنم ہوا۔ انسان نے غار سے مکان تک کا سفر پہیے کی ایجاد سے پہلے نہیں کیا، نہ ہی کر سکتا تھا۔ سمجھ لو اگر پہیہ نہ ہوتا تو انسان غار کا حیوان ہی ہوتا۔ پہیہ ایجاد ہوا تو انسان نے اس کے ذریعے اشیاء و اجناس کا انتقال سیکھا اور غاروں کو مزین کرنے کے خیال سے مصنوعی مکان تک آ پہنچا۔ اس کا مکان جس قدر غار کے مشابہ ہوتا، اسی قدر محفوظ اور بہتر خیال کیا جاتا۔ انسان نے نشیب کی بجائے فراز کو منتخب کیا اور مکانات کی تعمیر اور پھر مل جل کر محلہ نما آبادیوں کی تشکیل ہونا شروع ہوئی۔ یہ سب یکدم ہو جانے والا اور بغیر فتنہ و فساد کے ہونے والا کام نہیں تھا۔ کشتی کا انسان طوفان میں مطمئن تھا، کیونکہ اس کی آبادی زیادہ سے زیادہ محلہ جاتی تھی، جو طوفان کے بعد آباد کرنا مشکل نہیں رہا۔ لیکن اب انسانوں کی ضروریات بڑھ رہی تھیں اور فسادات کی روک تھام نے انسان کو آبادیوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر قبیلہ زمانے سے انسانی قبیلے جس طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے اور وسائل کو لوٹ لیتے اور اجناس کو پامال کرتے تھے، یہ ریت اس وقت بھی گئی نہیں۔ جب انسان نے خیمہ بنانا سیکھا اور خیمے کو مکان میں بدلنا اور مکان سے مکانات کی آبادیاں تیار کرنا، ان آبادیوں پر رات یا دن میں حملے ہو جاتے تھے اور غلامی کی شکل یعنی طاقتور قبیلے کا کمزور کو پامال کر کے ان کو غلام بنانا وغیرہ ان وقتوں میں بھی ہوتا تھا۔ لہٰذا چھوٹی آبادیوں کا تصور انسان کی ضروریات پوری کرنے کو کافی تھا، لیکن سب سے اہم چیز یعنی جان کے تحفظ کو ناکافی رہا۔ ان آبادیوں کے گرد عارضی دیوار دی جاتی تھی جو رات کو درندوں سے تحفظ دیتی، لیکن خود اپنے ہم جنس انسانوں سے بچنے کے لیے غیر محفوظ تھی۔ انسان میں قبیلے کے تصور نے ہی ترقی کرتے ہوئے قوم کے تصور کی صورت اختیار کی ہے، لیکن اس وقت یہ اتنا واضح نہیں تھا، کیونکہ آبادیاں کچھ خاص نہیں تھیں اور اصنام پرستی میں بھی یہ حال تھا کہ غالب قبیلہ محکوم کے اصنام یا تو برباد کرتا یا محکومین ان کو چھپا کر ساتھ لے آتے اور رفتہ رفتہ بزرگ قبیلوں میں تباہ شدگان کے معبودوں کی پرستش ایک یا دوسری نسل کے بعد رائج ہو جاتی۔ اس طرح تخصیص معبودان باطلہ قبائل کا امتیاز بھی ہے اور بڑا غیر واضح سا تصور بھی۔ اب انسان کی زندگی تہذیبی ارتقاء کی اس سیڑھی پر کھڑی تھی جہاں جاہلی رسم و رواج ہی اس کا دین بن گئے تھے، اور لکھنے کے ہنر سے جہاں قدیم توہم پرستی کا خاتمہ ہونے لگا، وہیں بت پرستی نے جہالت کو نئی زندگی دی۔ انسان نے اول مقدس مقاصد سے لکھنا شروع کیا، مگر جوں جوں پہیے کی ایجاد ہوئی، انسان اجناس کے انتقال پر قادر ہوا، تو یہی لکھائی کا ہنر دنیاوی فنون و ضروریات کی تکمیل میں استعمال ہونے لگا، اور پھر دنیا بھر میں موجود انسانوں کا اس سے متاثر ہو کر اس کو اختیار کر لینا ایک عام بات ہے۔ انسانوں کو لکھنا سکھانے میں ہرمس یا اخنو یعنی ادریس علیہ السلام کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔
ظاہر ہے اس فن کے معجد ہونے کے ناطے انہوں نے سب سے پہلے تہجی حروف کا تعین کیا ہے، کیونکہ حروف کا تعین آوازوں کے اعتبار سے نہیں کیا جائے تو کوئی بھی تحریر وجود میں آ ہی نہیں سکتی، اور حروف ہی وہ واحد پیمانہ ہیں جن کو انسان مشترکہ طور پر قبول کر سکتے ہیں، ورنہ ان سے ہٹ کر کوئی چیز کسی کے پاس ہو تو وہ اس کا مفہوم خود ہی سمجھتا ہوگا اور وہ رواج کے بجائے مخصوص کہلائے گی۔ چنانچہ اللہ نے انسان کو جو قلم سے لکھنے کی توفیق دی، اس میں نبوت و رسالت کے ذریعے انسان کی اصلاح کی اور اس کی فکری صلاحیتوں کو جلا بخشی۔ اب انسان باوجود فنا ہو جانے کے اپنے خیالات یا بات کو ان لوگوں تک پہنچانے کی قابلیت سے مالا مال ہو گیا جن سے اس کی ملاقات بعد از مکانی یا زمانی کی وجہ سے محال تھی۔ اب انسان اجناس کے تعینات کا ریکارڈ رکھ سکتا تھا، اور انہی ادریس علیہ السلام نے زمانے کا تعین کرتے ہوئے تقویم کو اول مقرر کیا، ورنہ اس سے پہلے انسان تقویم سے بیگانہ تھا۔ خواہ بائبل کے ریکارڈ سے یہودیوں نے آدم علیہ السلام سے ہی تقویم بنائی ہے، مگر وہ قیاسی ہے، حقیقی نہیں۔ اصل تقویم بنانے کا سہرا حضرت ادریس علیہ السلام کے سر ہے۔ بعضوں کے نزدیک وہ یونان سے اور بعضوں کے نزدیک مصر سے تھے، لیکن یہ تعین واحیات ہے، کیونکہ سیلاب سے پہلے یہ ممالک یا جغرافیہ اس طرح نہیں تھا کہ ادریس علیہ السلام کو یونانی یا مصری کہا جا سکے۔ البتہ مصری یا یونانی ان کے وجود سے باخبر ضرور تھے۔ اسی طرح ابتدائی طب کی بنیاد بھی حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ڈالی گئی۔ اس حکیم نے وہ واضح خطوط مہیا کیے جن پر چلتے ہوئے آج کی طب انسان کے اعضاء کی پیوند کاری تک پر قادر ہوئی ہے۔ جڑی بوٹیوں کو علاج کے لیے استعمال کرنا اور ان کے خواص سمجھنا، یہاں تک کہ لقمان کے اسی ہنر کی بدولت ہر قبیلے میں ایک ایسا شخص موجود رہنا رواج بن گیا جو اپنے قبیلے والوں کا علاج کر سکے۔ طوفان یا سیلاب عالمگیر تصور کیا جائے تو اس کی کیفیت اور ہے، اور اگر اس کو آپ صرف اس وقت کی مہذب دنیا کی تباہی تک محدود رکھیں تو اطراف و اکناف زمین پر کہیں نہ کہیں انسانی آبادی کے بچ جانے کی توقع کی جا سکتی ہے، اور جو انسان اس میں بچے رہے ہیں وہ شاید اب تک وحشی اقوام کے طور پر پائی جاتی ہوں۔ خیر، یہ ایک قیاس ہے، ممکن ہے اس کے رد میں دلائل دیے جائیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ بالکل درست بات ہو۔